علامہ محمد علی برکت آواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الصلوات سارے شیعہ سنی مسلمان مل کے اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ کم از کم آواز مدینے تک جائے بآواز بلند صلوات پروردگار عالم تمام عزاداران سید الشہداء کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس عزاداری کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین جلوس خادمین فرش عزا کی توفیقات میں بے پناہ اضافہ فرمائے اور آپ سب جتنے عزادار حسین ابن علی بن کر اس جلوس میں شریک ہیں آپ کی تمام حاجات کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ سے بغیر دعا مانگے پورا فرمائے سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والزمان ہے وہ شہنشاہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں جو ایک ہی وقت مرتضیٰ بھی ہیں وہ جو مجتبیٰ بھی ہیں جو سیدہ بھی ہیں جو سید الشہداء بھی ہیں اور کسی کی آمین نکلے نہ نکلے جو بندہ علی کی ولایت کو واجب مانتا ہے وہ آمین کہے کہ امام زمانہ تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر زیر سایہ علم عباس نالین سمیت کھڑے ہو کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت کو یہ پتہ چل جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قیامت کے بعد بھی واجب ہوگا ایک بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں محمد سامعین گرامی قدر میں نے چوک کی اس مجلس عزا کے لیے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو نبیوں کے سلطان نے مدینے کے چوک میں تلاوت کی چونکہ حضور مدینے میں ایک جگہ تشریف فرما تھے باہر کہ 4 یہودی نبی اکرم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا تو پڑھو انہوں نے کلمہ پڑھا ان میں ایک بنیامین ہے ایک عبداللہ بن سلام ہے ایک ابن صوبلہ ہے اور ایک ابن سوریہ ہے 4 یہودی ہیں جن کے نام کتابوں میں لکھے ہیں جو مدینے کے بازار میں حضور سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کلمہ پڑھائیں جو ہی حضور نے کلمہ پڑھایا تو انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں
ہمیں نہیں پتا کہ روزہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد کیا ہے، لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر نبی کا کوئی نہ کوئی وزیر ہوتا ہے۔ گفتگو شروع ہو گئی، اگر سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہ بھی سمجھ آئے تو گھر جا کے داد دینا، چونکہ وقت اتنا نہیں کہ میں جملوں کو دہراؤں بھائی۔ آپ کا وزیر کون ہے؟ حضور نے ان کی طرف چشم رحمت عالم سے دیکھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے یوشع بن نون موسیٰ کا وزیر ہے ویسے آپ کے بعد ہمارا ولی کون ہوگا؟ یہاں سوال کس سے ہوا؟ رسول اللہ سے۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 بھیجی مدینے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اے میرے حبیب ان کو بتاؤ کہ اللہ تمہارا ولی ہے، میں محمد الرسول اللہ تمہارا ولی ہوں، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکاة دے۔ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا مجھے نہیں پتا وہ علی کو کتنا مانتا ہے کتنا نہیں، وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکاة دے۔ ایک اللہ ولی ہے، ایک علی ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکاة دے۔ اب جب رسول نے یہ آیت پڑھی تو ابھی تک یہودیوں نے کسی کو زکاة دیتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، کہنے لگے یہ کون سا ولی ہے جو آپ کے بعد آپ کی طرح ہمارا ولی ہے؟ جیسے محمد رحمت ہے ایسے اس ولی کو رحمت ہونا چاہیے، جیسے مصطفیٰ جنگ کرتے ہیں ایسے اس کو جنگ کرنی چاہیے، جیسے مصطفیٰ حجت ہیں ایسے اس سے حجت ہونا چاہیے، جیسا چہرہ محمد کا ہے ایسا چہرہ اس ولی کا ہونا چاہیے، جیسی باتیں مصطفیٰ کی ہیں ویسی باتیں اس ولی کی ہونی چاہیے۔ یہ کہنے لگے یہ کس کی نشانی ہے جو حالت رکوع میں زکاة دے رہا ہے؟ مصطفیٰ مدینے کے چوک سے بندوں کو لے کے اٹھے، سیدھا مسجد نبوی کے دروازے پر گئے، دیکھا آگے ایک بھکاری آ رہا تھا کہ جس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ حضور نے انگوٹھی دیکھ کے پوچھا یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی؟ یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی؟ کہ یا رسول اللہ مسجد میں ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور ان یہودیوں کو لے کر مسجد کے دروازے پر آئے، آگے 10 بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ فکرہ میں نے روکا ہی نہیں چونکہ فضائل کا پہلا فکر رانا صاحب یہ آنے لگا، تم نے سنا تو میں آگے فضائل پڑھوں گا، نہ سنا تو پھر یہیں سے مصائب ہو سکتا ہے، چونکہ فضائل اسی فکرے پر میرے حصے کا مکمل ہو جائے گا۔ مسجد نبوی کے دروازے میں 4 یہودی مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، پیچھے صحابہ کی فوج تھی۔ یا رسول نے کہا یہ تو 10 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، تمہیں انگوٹھی کس نے دی؟ اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جس کی شکل آپ سے ملتی ہے۔ مل کے حیدری، توجہ بھائی، وہ جس کا چہرہ آپ کے چہرے جیسا ہے، وہ جس کی شکل آپ کی شکل سے ملتی ہے۔ اب جو حضور نے دیکھا تو مسجد میں نماز خود نماز پڑھ رہی تھی، جسے فکر سمجھ آیا ہے وہ بندہ بولے بھائی۔ دیکھا کہ حقیقت صلاۃ خود حالت قیام میں ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے تمہیں جب زکوٰۃ دی تو کس حالت میں دی؟ کہنے لگا یہ حالت رکوع میں تھے۔ میں نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے گھر سے دے؟ کئی نمازی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کے بھائی علی نے ہاتھ اٹھا کے کہا یہ انگوٹھی لے جا۔ حضور نے وہی سجدہ شکر دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، کیونکہ باقی جتنے مسجد میں تھے ان میں سے کوئی بھی رکوع میں ہاتھ اٹھاتا نماز ٹوٹ جاتی۔ سدا سلامت رہو، ہمیشہ آباد۔ میں تو سمجھا تھا کہ بندوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن سمجھ آئی۔ اب میں تشریح کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ علی نے رکوع میں زکوٰۃ دی، کیونکہ اگر اور کوئی بھی رکوع میں ہاتھ اٹھاتا اس کی نماز ٹوٹ جاتی۔ اپنی مرضی کے مولوی سے جا کے پوچھ لینا کہ نماز میں خیر ضروری حرکت کریں تو کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا جی نماز ٹوٹ گئی۔ تو اب اسی مولوی سے پوچھنا علی نے ہاتھ اٹھایا نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نماز
زندہ باد ہاتھ اٹھانا. اب اسی مولوی سے پوچھنا جو کہتے ہیں علی ہمارے جیسا ہے, نبی ہمارے جیسا ہے, حسین ہمارے جیسا ہے. مولوی سے کہنا تیری شکل پہ لعنت ہے, تو ہاتھ اٹھائے اللہ لعنت کرتا ہے, علی ہاتھ اٹھائے اللہ آیت نازل کرتا ہے. صدا سلام. آپ کے کیا کہنے بھائی, آپ کے سننے کے کیا کہنے. صلی علی محمد علیہ محمد. توجہ بھائی, کیونکہ اور کوئی بھی ہاتھ ہٹائے تو اس کی نماز باطل ہے, لیکن علی ہاتھ اٹھائے نماز میں تو اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے, مصطفیٰ ولی ہے, اور وہ علی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. کیوں علی کی نماز نہیں ٹوٹتی ہاتھ اٹھانے سے اور باقیوں کی ٹوٹ جاتی ہے؟ کیونکہ نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, اور علی مومن نہیں, علی امیر المومنین ہے. زندہ باد ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے بھائی. نماز مومن کی معراج ہے, علی صرف مومن نہیں, علی امیر المومنین ہے. پتہ چلا نماز مومن کی معراج ہے, علی نماز کی معراج. آپ صدا سلامت. تو تھوڑا شان نزول سمجھ آیا آیت ولایت کا. اس آیت کو جو میں نے پڑھی ہے انما ولیکم اللہ ولی, سورہ مائدہ آیت نمبر 55, اسے قرآنی اصطلاح میں کہتے ہیں آیہ ولایت, یعنی کہ ولایت والی آیت, یعنی کہ جس میں اللہ خود کو ولی کہہ رہا ہے. جتنے شیعہ سنی مسلمان بیٹھے ہیں, حافظ قرآن بھی کئی بیٹھے ہوں گے, میں بھی پورے قرآن کا حافظ ہوں. کوئی بندہ قرآن میں مجھے دکھائے کہ اللہ نے خود کو امام کہا ہو, اللہ نے خود کو نبی کہا ہو, اللہ نے خود کو رسول کہا ہو, نہیں, اللہ نے خود کو ولی کہا ہے. زندہ باد ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا بھائی. چلے جائے, چوک کے مجلس ہے, حجرے کی مجلس نہیں ہے. اللہ نے خود کو ولی کہا. کیوں؟ ولی اسے کہتے ہیں جو صاحب اختیار ہو, ولی اسے کہتے ہیں جو سب کا مولا ہو. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں ولی ہوں, اللہ کہہ رہا تھا محمد میں ان کا مولا ہوں, پھر تم بھی ان کے مولا ہو, پھر جیسے تم مولا ہو ویسے ہی وہ ان کا مولا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ. بڑی توجہ بھائی, جلدی مجھے تب ہوگی جب آپ خاموش ہوں گے. اگر آپ بولیں گے تو پھر مجھے جلدی ذرا کم ہو جائے گی. توجہ میری طرف رکھنا. وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. ولی کے بڑے معنی لوگوں نے کیے, مولا کے بڑے معنی لوگوں نے کی, کیونکہ یہ جو مولا ہے لفظ ولی سے نکلا ہے. جب غدیر میں حضور نے کہا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا نہیں, فہذا یہ علی جو میرے ساتھ کھڑا ہے, یہ علی جو میرے ساتھ کھڑا ہے یہ تمہارا مولا ہے. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا علی مولا ہے, یہ کیوں کہا فہذا یہ علی کا؟ مجھے پتا ہے امت بڑی ایڈوانس ہے, جو میری بیٹیاں اور بنا لیں گے وہ علی بھی اور بنا لیں گے. ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے بھائی. اسی لیے کہا فہذا یہ علی ابو طالب کا بیٹا جو میرے ساتھ کھڑا ہے. سلمان نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ علی کا اختیار کیسا ہے؟ اگر یہ آپ جیسا مولا ہے, اب جو رسول کو دوست مانے تو علی اس کا دوست ہے, جو رسول کو سردار مانے تو علی اس کا سردار ہے, جو رسول کو مالک مانے تو علی اس کا مالک ہے. سلمان نے پوچھا یہ کیا اختیار ہے یا رسول اللہ علی کا جو آپ نے اسے اپنے جیسا مولا کہا؟ حضور نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میں مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں, جو اختیار میرا ہے وہی علی کا ہے. صدا سلامت رہو جسے فکر سمجھ آیا ہے. مل کے حیدری, گھبرانا نہیں,
بارش تھوڑی تیز بھی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، تمہیں لطف زیادہ آئے گا، چونکہ بارش ہوگی تو کئی بندے جن کے چہروں پہ ساڑ پڑ رہا ہے وہ کم ہوگا نا۔ توجہ مل کے حیدری، یاد رکھنا جب ذکر علی ہو تو چہروں کو کھلایا کرو، چہروں پہ رونق لایا کرو، چونکہ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھنا ہوتا تھا نا کہ علی کے ذکر سے کس کو جلن ہو رہی ہے تو ہم اس کا چہرہ دیکھتے تھے اور چہرہ دیکھ کے کہتے تھے باپ ایک ہے یا دو ہے؟ زندہ باد صدا سلامت۔ چونکہ جیسے صحابہ نے علی کی ولایت مانی ویسے کسی نے نہیں مانی، تبھی تو غدیر کے میدان میں سب سے پہلے حضرت عمر نے مبارک دی، اور حضرت عمر نے آ کے کہا یا علی مبارک ہو، آج کے بعد آپ مجھ سمیت ہر مسلمان مرد اور عورت کے ولی ہیں۔ بڑی توجہ بھائی، ہر مسلمان مرد اور عورت کے ولی ہیں۔ تو اب تم نہ مانو علی کو ولی، تم جانو حضرت عمر جانے، وہ خود ہی پوچھ لیں گے قیامت کے دن کہ جسے میں نے ولی کہا تھا تم نے سنی ہو کے بھی اسے ولی کیوں نہیں مانا؟ توجہ بھائی، علی ہم نے حجرے سے نہیں لیا، علی ہم نے خدیر کے منبر سے لیا ہے، علی ہم نے آیہ ولایت سے لیا ہے، اور اس آیہ ولایت میں 3 ولایتیں نہیں، 3 ولی ہیں جن کی ولایت ایک ہے، جو اللہ کی ولایت وہی مصطفیٰ کی ولایت وہی علی کی ولایت۔ ایک ایران کے عالم گزرے مرتضی مطہری، انہوں نے ولی کا ترجمہ لکھا، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی پناہ میں کسی کو آنکھیں بند کر کے دے دیا جائے پھر سوچا نہ جائے کہ اب اس کا کیا بنے گا۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی پناہ میں کوئی کسی کو دے دے، باپ بیٹے کو جس کی پناہ میں دے وہ بیٹے کا ولی، ماں بیٹے کو جس کی پناہ میں دے وہ اس کا ولی۔ مجھے نہیں پتا مسلمانوں نے کس کو 1400 سال میں اپنا ولی بنایا، لیکن ہم نے بعد محمد علی کو اپنا ولی بنایا۔ جس نے دیکھنا ہونا اس کا ولی کون ہے تو پھر صبح گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لینا، تمہاری ماں تمہیں جس کی پناہ میں دے وہی تمہارا ولی۔ صدا سلامت رہو۔ نہ فکر سننا، صبح گھر سے نکلتے ہوئے دیکھنا ماں تمہیں کس کی پناہ میں دیکھ رہی ہے۔ اگر ماں گھر سے نکلتے ہوئے دم کر کے کہنا ناد علی شن مظہر العجائب، تو ماں کے قدم چوم کے کہنا ماں تیرا شکریہ، تم نے ہمیں وہ ولی دیا ہے جسے اللہ نے قرآن میں ولی دیا۔ صدا سلامت رہے، ہمیشہ آباد و شاد، کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی، 10 منٹ کا فضائل اور اگر برداشت کرو تو وہ ولی جو رسول کے بعد ولی۔ اچھا، نبی نے یہ بات تب پہ نہیں چھوڑی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، گنبد خضرا میں قیام کر لوں اور اس کے بعد علی کو ولی مان لوں، نہیں، حضور نے اپنی زندگی میں بار بار علی کو بلا کے بتایا یہ تمہارا ولی۔ ایک واقعہ یاد آگے چھوٹا سا، اس سے 2 جملے متصل کرتا ہوں۔ خیبر کا نام سنیں؟ یہ لفظ خیبر کا ہونا، خیبر تو قبر میں پڑا ہوا شیعہ بھی کہتا ہے حیدری۔ آپ تو پھر میرے سامنے زندہ بیٹھے۔ 39 دن گزر گئے، حضور نے اللہ سے کہا تھا میں 40 دن میں فتح کروں۔ خیبر سے پہلے ہوئی خندق کی جنگ، خندق کی جنگ میں نبی کا لشکر تھا 10,000۔ خیبر کی جنگ تھی بڑی، خیبر کی جنگ تھی سخت، فتح کرنا تھا قلعہ قبوس۔ حضور لے کے گئے 4,000 بندے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ پہلی جنگ چھوٹی تھی تو بندے 10,000، ادھر جنگ بڑی ہے تو 4,000۔ حضور نے فرمایا 10,000 کو بھی آزمایا، 4,000 کو بھی آزمایا، لڑے گا تو وہی جو ہمیشہ لڑتا ہے۔ زندہ باد، صدا سلامت رہو، آباد رہو۔ لڑے گا تو وہی
جو ہمیشہ لڑتا ہے، مجھے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ جنگ بدر کا بھی آپ نے سنا ہے، 313 گئے، 313 میں ایک علی ہے، ایک حمزہ ہے۔ تاریخ نے لکھا 70 کافر بدر میں مرے، 40 علی نے مارے، 20 حمزہ نے مارے، باقی رہ گئے 10۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ فرشتے آئے تھے، اگر باقی 10 بھی فرشتے مار گئے تو پھر باقی کیا کر رہے تھے؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا۔ تو ایک ترتیب ہے، بدر سے احد، پھر خندق، پھر خیبر، وہ جو ہر جنگ میں مصطفیٰ کے کام آیا، چونکہ وہ مصطفیٰ کے بعد ولی ہے۔ رسول فرما رہے تھے دیکھو جسے میں جنگوں میں مدد کے لیے بلاؤں اسے ہی میرے بعد تم مدد کے لیے پکارنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا کہ جو خود علی سے مدد مانگ رہے ہوں۔ جنہوں نے خود علی سے مدد مانگی ہے وہ تمہاری مدد کریں گے کیسے؟ توجہ میری طرف رکھنا بھائی۔ اور جسے علی سمجھ نہیں آتا نا، رانا صاحب ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے جو امام ہیں احمد ابن حنبل، جس کی فقہ پر وہ عمل کرتے ہیں، احمد ابن حنبل کا قول میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں جسے قرآن سے علی کی ولایت و امامت کا ثبوت نہیں ملتا، اذل من الحمار، وہ گدھے سے بھی زیادہ گندا ہے۔ آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ توجہ بھائی، اذل من الحمار، وہ گدھے سے بھی زیادہ گندا اور بے وقوف ہے جسے قرآن سے علی کی ولایت اور امامت نہیں ملتی۔ حضور وعدہ کر بیٹھے اللہ سے 40 دن میں خیبر اڑا دوں۔ اللہ نے کہا 4000 کے ساتھ؟ کہاں، کیونکہ مجھے بھروسہ اس پہ ہے جو لشکروں کا لشکر ہے۔ توجہ، فکر صرف 2 پڑھنے ہیں، پوری خیبر نہیں، لیکن آگے ہیں سامنے تو پڑھ کے جا رہے ہیں۔ 39 دن تک روز رسول کسی نہ کسی کو پرچم دے کے بھیجتے رہے، آج آپ نے جانا ہے، آج آپ نے جانا ہے، آج آپ نے جانا ہے۔ قلعہ کموز تھا پہاڑی کے اوپر، اس کے اوپر تھی کھڑکی، اور کھڑکی کے اندر تھا مرحب، اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس بغیرت کے ساتھ ارد گرد یہودی عورتیں تھیں۔ جب مرحب ان کو ڈرا کے کہتا تھا نا کہ میں نیچے آ رہا ہوں، تو یہودی عورتیں کھڑی ہو کے تالیاں بجاتی تھی، تانے دیتی تھی، اور مسلمان ہوتے تھے پریشان۔ 39ویں دن شام کی نماز کے بعد نبی کے خیمے میں آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کل آخری دن ہے، کل کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہی ہوگا جو منظور خدا ہو۔ توجہ میری طرف رکھنا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ ایک بندے نے بڑا رو کے حضور سے کہا یا رسول اللہ آج علی کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یاد تو آئے گی، چونکہ اب جان جو خطرے میں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو محمد نے سارا انتظام کر لیا ہے، تمہیں رحمت عالم کے ہوتے ہوئے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ 40ویں دن فجر کی نماز سے پہلے حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا لاؤتی انا رعایتن غدن رجلن کرارن غیر فرارن، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہے۔ توجہ توجہ توجہ، نہیں بندے گھبرا گئے ہیں، ان کی گھبراہٹ مجھے پتا ہے کیوں ہے، وہ میری طرف دیکھیں۔ حضور نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہے۔ یا رسول اللہ باقی بھی تو سارے مرد ہیں، کبھی پتہ نہ چلتا اگر ہم نے نبی کے بعد انہیں امام نہ مانا ہوتا جو نبی کا خون ہے۔ چھٹے امام صادق فرماتے سنو جب نبی نے کہا نا کل علم اسے دوں گا تو وہ جو مرد ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ باقی ظاہراً مرد نہیں تھے، یہاں مردانگی مرد اور عورت والی نہیں۔ کہ اس مردانگی سے مراد کیا ہے؟ کہ اس مردانگی سے مراد ہے ولایت علی کا۔ پھر کا علی ولایت کا مالک ہے، تو رسول نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہے۔ تو امام صادق نے فرمایا آج کے دور میں تمہیں کیسے پتا چلے کون مرد ہے کون مرد نہیں؟ کہ فرزند رسول آپ بتائیں۔ رسول کے فرزند نے مولا صادق نے فرمایا سنو جس کے پاس علی کی ولایت ہو وہ مرد ہے، جس کے پاس نہ ہو وہ داڑھی بھی رکھتا ہو تو اندر سے عورت ہے۔
सदा आबाद रहो, हमेशा जिंदाबाद रहो। जिससे फिक्र समझ आए भाई, तुम और घबराओ और परेशान हो, फिक्र बड़े आ गए हैं। ये नबी ने फरमाया लाउती अन्ना रआयतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द है, जो कर्रार है, जो गैर फर्रार है, जो कल भी लड़ रहा था, जो आज भी लड़ रहा है, जो हमेशा लड़ेगा। कल अलम उसे नहीं दूंगा जो कल भी भागा था, जो आज भी भागा है, जो हमेशा भागेगा। फिर हुआ क्या, फिर फजर की नमाज के बाद 40वें दिन खैबर ने हुजूर में मुसल्ला इबादत बिछाया। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुस्तफा ने सर से अमामा उतारा, रसूल की वल्लैल जुल्फों का नूर एक दफा मैदान खैबर में फैलना शुरू हुआ। हुजूर ने अपनी वल फजर वाली कलाइयों से कपड़ा हटाया। वशम्स वज़ुहाहा की किरणें निकलकर पूरे मैदान खैबर को रोशन कर रही थी। जब पूरा मैदान नूर मोहम्मद से चमकने लगा ना, एक बुलंद टीले पर हुजूर ने खड़े होकर पहले पढ़ा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। फिर मदीने की तरफ रुख करके कहा नादे अलीयन मज़हर अल-अज़ाब। नादे अलीयन मज़हर अल-अजाइब, अजाइबात के मजहर अली को जरा पुकारो तो सही। क्या फिक्रा का है हुजूर ने, ये नहीं कहा या अली मदद, का नादे अलीयन मजहर अल-अजाइब। उम्मत को बता रहे हैं अली को भाई जरा पुकारो तो सही। अच्छा, किताबों में लिखा है कि जब हुजूर ने खड़े होकर कहा ना नादे अलीयन मजहर अल-अजाइब, कई बंदे इतने हैरान हैं जैसे इनको पता ही नहीं कि मदीने में कौन सुन रहा था। और मैं कहा मौला अली मस्जिद में कुरान खोल के बैठे थे। का साहब ये आपने क्या फिक्रा का, अली कुरान खोल के बैठे थे, पढ़ नहीं रहे थे। भाई कुरान खोल के बैठे थे ये तो हमें पता है, अब अली कुरान पढ़ रहे हैं या कुरान अली को पढ़ रहे हैं ये हमें कैसे पता। जिसका हाथ उठा है वो बंदा सदा सलामत रहे। अली कुरान पढ़ रहे हैं या कुरान अली, हमें कैसे पता। कब्र खोल के बैठे थे। जो ही नबियों के सुल्तान ने कहा ना नहीं मिलेगा अताते मोहम्मद का ऐसा दर्स जो तुम्हें अली की जिंदगी से मिलेगा। अली ने कभी नबी को नहीं कहा क्यों, किस लिए, कैसे, क्योंकि, चुनाचे, या रसूल अल्लाह ऐसा नहीं ऐसा कर लें, वैसा नहीं वैसा कर लें, खंदक में न जाएं, उहद में न जाएं, खैबर में न जाएं, मुझे डर लग रहा है। नहीं, अली की लुगत में मुस्तफा की अताअत के ये जुमले हैं ही नहीं। जब हुजूर ने कहा या अली, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सिर्फ जबान से अच्छा नहीं लगता, इसके पीछे अमल होना चाहिए, इसके पीछे किरदार होना चाहिए। और हमने लब्बैक या रसूल जहां से लिया है उस बादशाह का नाम अली है। जो ही हुजूर ने कहा ना नादे अलीयन मजहर अल-अजाइब, 90 मील दूर है खैबर से मदीना, 90 मील दूर। अली ने मुस्तफा की आवाज 90 मील दूर सुनी, कुरान बंद करके आवाज दी कंबर जल्दी से मेरा घोड़ा ले आओ। कंबर वहां से घोड़े की बात पकड़ के आ रहे थे कि नबी ने अगला फिक्र कहा नादे अलीयन मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औना लका फिन नवाइब। जो ही ये फिक्र कहा ना रसूल ने तजिदहु औना लका फिन नवाइब, अभी कंबर घोड़े की बात पकड़ के मस्जिद नबवी की तरफ आ रहे थे। अली ने आवाज दी कंबर खाली घोड़ा नहीं, मुस्तफा मुश्किल में है, घर से मेरी जुल्फकार भी ले आओ, घर से मेरी जिंदाबाद अली के शिया हाथ उठाना, जिसके अंदर नबी अली का फजाइल चला जाता है वो बंदा जिंदाबाद, घर से मेरी तलवार भी ले आओ। कंबर कहता है मैं तेजी तेजी से चलता हुआ अली मौला के घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा। मैंने जाके आया तत्हीर पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कभी अभी तत्हीरा का अलिफ खत्म नहीं हुआ था, सामने से दरवाजा खुला, हसन और हुसैन की अम्मा फिजा हाथों पे तलवार लेके खड़ी हुई थी, हाथों पे जिंदाबाद हाथ उठाना, हाथों पर तलवार लेके खड़ी हुई थी। मैंने तड़प के कहा बहन फिजा अभी तो मैं आया हूँ ना, मैंने दरवाजा खटखटाया ना, मैंने जुल्फकार मांगी, आपको कैसे पता चला मैं तलवार लेने आया हूँ। पैगंबर अगर तू अली का नौकर है, मैं ज़हरा की कनीज हूँ, मैं जिंदाबाद ज़हरा की कनीज हूँ। मुस्तफा ने खैबर से नादे अली पढ़ी, मस्जिद में अली ने सुना, घर में हसनैन की मां। आप सदा सलामत।
سال کے لیے ادھار کر لوں گا، فکرہ پڑھوں گا، ایک موسم خراب ہے، سفر لمبا ہے، لیٹ پہلی 1.5 گھنٹہ انہوں نے مجھے کر دیے، لیکن فکرہ میں نے یہ مکمل کر لینا ہے بھائی۔ جو ہی گانا ناد علی مظہر لجائب تجدہو اونا لکا فی النوائب کا کل ہم و غم و سائن جلی۔ ابھی حضور نے یہ فکرہ پڑھا تھا کہ مولا علی نے مدینے میں اپنے دلدل کی رکاب میں وہ پاؤں رکھا کہ جس میں وہ نالین ہے جو عرش پہ جاتی ہے، یا مولا علی نے سواری کی، اور اس سے پہلے کہ حضور کہتے بے علی جن بے علی جن بے علی، علی مولا نے اپنے گھوڑے سے پوچھا، اپنے دلدل سے پوچھا، دیکھ آقا محمد نے بلایا ہے، 90 میل کا سفر ہے، وقت بڑا کم ہے، کتنی دیر میں جاؤ گے؟ دلدل کہتا ہے مولا تو کن کہے تو میں پہنچ جاؤں۔ کہا نہیں، دلدل تم بتاؤ کہ تمہاری رفتار کیا ہے؟ دلدل نے علی پہ قریب پڑا، علی کا گھوڑا کہتا ہے حکم جو آ گیا محمد کا، سوار جو ہو گئے پشت پہ علی، تو یا علی ادھر مصطفیٰ بلائیں گے میرے پچھلے سم مدینے میں اگلے مرحب کے سینے۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ توجہ بھائی، نعرہ نہیں، ایک فکرے کی مہلت دے دینا بس۔ کہ میرے پچھلے سن مدینے میں اگلے مرحب کے سینے میں، وہاں حضور نے کہا بے علی جن، علی نے سفر شروع کیا، پھر کہا بے علی جن، سفر آدھا ہوا، پھر کہا بے علی جن، سفر مکمل ہوا۔ ادھر حضور نے کہا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جتنے بندے کھڑے تم جیو سدا سلامت، جتنے سنی دوست آئے بیٹھے ہیں تمہارے لیے ایک فکرہ پڑھ دوں۔ اہل سنت کے عالم جلال الدین سیوطی، انہوں نے کہا اتنا شوق تھا نبی کو علی کے خیبر میں آنے کا، نبی ہاتھوں میں شربت کا پیالہ اٹھا کر اس طرح علی کی طرف چل رہے تھے کہ پیالے میں شربت یوں ہل رہا تھا کہ علی مولا گھوڑے سے اترے، مصطفیٰ کے قدم چوم کر کا حکم کریں یا رسول اللہ کیا 39 دن میں کوئی کام نہیں آیا؟ کہ علی تجھے پتا تو ہے میرا پہلا بھی تو ہے، میرا آخر بھی تو ہے، علی تو ہی تو ہے جس کی ٹیک ہے محمد کو۔ کہ پھر کہ یا علی سفر لمبا کیا ہے، ذرا شربت تو پیئے۔ علی مولا نے شربت کا پیالہ لیا، منہ کے قریب کر کے کہا یا رسول اللہ، پیغام ہے اس میں اطاعت رسول کا، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو پی لوں، ورنہ جتنی دیر میں شربت پینا ہے خیبر نہ اڑا دوں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نہیں، اب جو سنی دوست آ بیٹھے ہیں اگلا فکر سننا بھائی۔ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں محمد کو تو علی کے آنے کا شوق تھا، چونکہ علی نبی کا بھائی ہے، لیکن صحابہ کو بڑا شوق تھا، کوئی الگ چاہ چڑھے ہوئے تھے محمد کے صحابہ کو، اتنا شوق تھا صحابہ کو تو علی کے گھوڑے کو چوم رہے تھے۔ علی کے تو اب کوئی پوچھے آپ حسین کا گھوڑا کیوں چومتے ہیں؟ میں کہوں گا ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے، ان کے گھوڑوں کو چومنا تو ثواب ہے۔ بس وہ جن کی ساریاں بھی اتنی محترم، اس علی کی بیٹیوں کو بڑا مارا مسلمان۔ پیغام پہنچ گیا، بس 2 فکریں مصائب کی گنتی۔ آج 12 محرم ہے، کربلا سے سفر شروع ہو۔ فکرہ اتنا سادہ پڑھوں گا، ہائے ہر کسی کے نکلے، اگر صرف 13 ضربوں پہ حسین کا قتل رک جاتا تو شاید پھر محرم بھی 10 محرم کو ختم ہو جاتا۔ 10 محرم کے بعد ایک شام شروع ہوئی جسے شام غریبہ کہتے۔ انہوں نے صرف نبی کے بیٹے کی گردن نہیں کاٹی، پھر اسی سر کو نیزے پہ چڑھایا۔ سر نیزے پہ چڑھا کر بھی ان کا جب دل نہیں بھرانا تو شمر نے عمر سعد سے کہا اب گھوڑوں کی نال بندی کرواؤ۔ گھوڑوں کی ٹاپوں میں نئی لوہے کی نالیں لگوائی گئیں۔ 140 گھوڑے حسین کے بدن پہ دوڑ رہے تھے، پھر بھی ان
کا دل نہیں بھرا۔ شمر آواز دے کے کہتا ہے اب وہ آ جاؤ جن کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ علی کی بیٹی کہتی ہے میرے بھائی کے سینے کی ہڈیاں لوہے کے ہتھوڑوں سے توڑتے تھے، ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز ہمارے خیموں میں آتی، جس کی آئے نکلی ہے تم کبھی کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ عزادارو پتہ ہے ہم 10 محرم کے بعد پھر پورا محرم کیوں روتے ہیں؟ چونکہ شام غریباں سے علی کی بیٹیوں کا سفر شروع ہوا، اور سفر ایسا شروع نہیں ہوا وہ سگی بہن جسے بھائی کے جنازے پہ رونے نہیں دیا گیا۔ ایک فکرہ پڑھنا ہے، ایک فکرہ ذرا طبیعت ملا لینا۔ آئی ایک پتھروں کے ڈھیر پر آ کے کہتی ہے کیا میرا بھائی حسین یہاں ہے؟ آواز آئی ہاں بہن تیرا بھائی پتھروں کے نیچے۔ نبی کی نواسی، نبی کے نواسے کے جنازے سے ایک ایک پتھر ہٹا رہی تھی، نیچے اتنا زخمی پڑا تھا حسین، رو کے کہتی انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ یہ تیری انگلی کس نے کاٹی؟ یہ تیری کلائیوں پر خنجر کی ضربیں کیسے لگی؟ رو کے کہتا ایک ظالم تھا جو میری انگوٹھی اتار رہا تھا، انگوٹھی نہیں اتری، اس نے خنجر سے میری انگلی کاٹی، پھر انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ کہتی ہے یہ تیری کلائیوں پر خنجر کے نشان کیسے ہیں؟ جو بندہ کہتا ہے میں بڑا امیر ہوں مجھے نبی کے بیٹے پہ رونا نہیں آتا، کہتا ہے جب ایک ایک لباس کا حصہ لوٹ لیا نا حسین کا، نالین لوٹ لی، عبا لوٹ لی، دستار لوٹ لی، ایک حسین کے بدن پہ کرتا رہ گیا تھا، ایک کتے کا بچہ جس کا نام جمال ملعون ہے یہ حسین کا کرتا اتارنے لگا، حسین کی لاش کا ہاتھ آیا جمال کے ہاتھ پر، کہا یا کر ابھی میری بہنوں نے میرے جنازے پہ آنا، ماتم سارے کرنا، ابھی میری بہنوں نے میرے جنازے پہ آنا ہے، میرا کرتا نہ اتار، کہ اس نے خنجر نکال کر پہلے حسین کا